ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے چھوڑ کے چلے گئے تھے ہاجرہ اور اسماعیل کو. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اب میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا تو پھر بہت لمبا سلسلہ بن جائے گا. پروردگار میں تیرے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی ذریت میں سے بعض کو ایک ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی زراعت کوئی پانی کچھ نہیں ہے. ایک پر ابراہیم بیٹھے ہیں گھوڑے پر, ایک پر ہاجرہ اور اسماعیل. فلسطین سے چلیں, کہاں پہنچے؟ مکہ. ابھی کچھ بھی نہیں مکہ میں. اللہ کا حکم پتہ کیا تھا؟ اے ابراہیم گھوڑے سے بھی نہیں اترنا, گھوڑے سے بھی نہیں اترنا, چھوڑنا ہاجرہ اور اسماعیل کو, چلنا واپس. اچھا یہاں سے ہائی وے پر آپ جاتے ہیں, بھائی کون سا شہر ہے درمیان میں آتا ہے کوئی بتائیے, مجھے تو نہیں معلوم. کوئی بھی شہر آتا ہو چلے آپ وہاں جا رہے ہیں. کوئی نیک مومن متقی پرہیزگار ایسا ہو سکتا ہے بالکل بیچ ہائی وے میں اپنی بیوی بچے کو اتارے چلا جائے؟ یار عجیب آدمی ہے یہ. کراچی سے لاہور آپ جا رہے ہیں, آپ نے بیچ میں اتار دیا, کہ اترو, ہم کیا کریں گے؟ میں نہیں جانتا, چلے گئے. یہ آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو ابراہیم کیوں کہہ رہے ہیں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا؟ آیت یاد کریں. ہم تو ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر سے, تمہاری خواہش سے نہیں. جو تمہیں کام برا لگا ہم کر دیں گے, اللہ کا عمر, اللہ کا امر ہے نا, کر دیں گے. بی بی ہاجرہ اتری, میں ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, کیا عظیم الشان مقام ہے حضرت بی بی ہاجرہ کا بھی. بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل اترے, حضرت ابراہیم پلٹے, حضرت ہاجرہ نے گھوڑے کی لگام تھامی. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ھذا من امر ربی, میرے رب کا امر ہے یہ. حضرت ہاجرہ نے اسی وقت لگام کو چھوڑا. آپ کے رب کا امر ہے, آپ پورا کر دیجیے. کیا آپ قربانی سمجھ رہے ہیں؟ آپ قربانی سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے. کم سے کم 4 خطرے ہیں یہاں پر. تنہائی کا ہے, بھوک پیاس, اور صحرا میں درندے جانور آ کے مار دیں. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. اسماعیل نے پیر رگڑنا شروع کی. اللہ نے اتنا پانی دیا, اتنا پانی دیا, حضرت ہاجرہ کو کہنا پڑا زم سم, رک جا رک جا رک جا. اتنا پانی کہ آج تک انسانیت سیراب ہو رہی, کبھی پانی ختم نہیں ہوگا قیامت تک. جیسے ہی پانی کا مسئلہ حل ہوا, اللہ پر تسلیم ہے, پانی کا مسئلہ حل ہوا. جیسے ہی پانی وہاں آیا نا تو پرندے آئے پانی پینے کے لیے. اب پرندے دور سے نظر آتے ہیں آپ کو اڑتے ہوئے. ایک قافلہ گزرا ہے قبیلے بنی جرہم کا, دور سے اس نے دیکھا یہاں پرندے, پرندے اس کا مطلب پانی ہے. عرب سمجھتا ہے اس بات کو. کہتے ہیں چلو وہاں چلے, تو دیکھا کہ چشمہ بہ رہا ہے. کسی بوڑھے شخص نے کہا کہ خدا کی قسم, یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, مثلا جس کی بھی اس نے قسم کہی, کہ میں 100 مرتبہ یہاں سے گزر چکا ہوں, آج تک میں نے پانی نہیں دیکھا. یہ کون سا پانی ہے؟ وہاں قریب گئے, حضرت ہاجرہ سے پوچھا ہم یہاں سے پانی لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا لے لیجیے. پانی پیا, کہ یہ پانی تو یہاں کبھی ہوتا نہیں, کہ بچے نے پیر رگڑے اس لیے پانی آیا ہے. کہ آپ تو کوئی ولیت اللہ معلوم ہوتی ہیں, ہم آپ کے ساتھ یہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ پانی کے پاس آبادی بناتے تھے, کہ یہیں رہ سکتے ہیں, رہ لو. کہ آج سے آپ ہماری سردار ہیں, ہماری شادیوں کے, ہمارے تنازعات کے فیصلے آپ کریں گے. ایک دن نہیں گزرا تھا, تنہائی کا مسئلہ اللہ نے حل کیا, بھوک کا مسئلہ حل کیا, پیاس کا مسئلہ حل کیا. یہ ہے امر خدا کے سامنے تسلیم ہونا. سن رہے ہیں آپ سب, کس کیفیت میں, کیا مقام ہے. اب حضرت ابراہیم کب واپس پلٹے؟ چھوڑ کے چلے گئے نا ہاجرہ اور اسماعیل کو, واپس کب پلٹے؟ 13 سال بعد. مجھے ایمان سے بتائیے گا, جس بیوی نے 13 سال اپنے بچے کو بغیر باپ کے پالا ہے, وہ باپ کی محبت ڈلوائے گی کیا بچے کے دماغ میں؟ آئے گی بھی نہیں. وہ کہے گا کہ میں پالا تو میں نے, باپ تو تمہارا ہے ہی نہیں, اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں. دنیا کے حالات کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن ہاجرہ جانتی ہے کہ ابراہیم مجھے ذاتی اناد کی وجہ سے چھوڑ کے نہیں گئے ہوئے, اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے ہوئے. تو میں کیسے کر سکتی ہوں کہ ابراہیم کی محبت نہ ڈالوں؟ ایسی محبت ڈالی بچے کے دل میں باپ کی, چاہے 13 سال تک باپ نہیں ہے, کہ ابراہیم واپس پلٹے. واپس پلٹتے ہی ابراہیم نے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک کا, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اس کی عظمت؟ تو اسماعیل فوراً کہتے کہ آپ نے تو مجھے پالا ہی نہیں, پالا تو میری ماں نے, 13 سال تک آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ تو مجھے آ کے کیا پھر ذبح کریں گے؟ یہ تو بعد میں دمبا آیا ہے نا, آپ اس سے پہلے کا سوچیں. تو میری ماں نے پالا ہے تو آپ مجھے لے جائیں گے, ذبح کر دیں گے؟ نہیں تو میں تو اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. نہ اسماعیل بھی جانتے ہیں میرا باپ حجت خدا ہے, عام باپ نہیں ہے. چاہے 13 سال بعد واپس آئے, اگر حکم دے رہے ہیں تو میں جاؤں گا. چلے گئے.
فلما اسلم، دونوں تسلیم خم ہو گئے، وتلہ للجبین، اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم، ہماری صدا اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، بس خواب پورا ہو گیا۔ پروردگار یہ کام تو ہوا ہی نہیں، میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، کام نہیں ہوا، ذبح ہوئے کیا اسماعیل؟ نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے بس ہو گئے۔ ہم تھوڑی چاہ رہے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، ہم چاہ رہے تھے تم حکم خدا سے اسماعیل سے گزر سکتے ہو یا نہیں گزر سکتے ہو؟ گزر گئے تم، حکم خدا سے تم گزر گئے۔ اسی لیے قربانی پتہ ہے کیا ہے؟ جب عید پہ قربان کرتے نا، یا کبھی بھی کوئی قربانی، کون اپنی زندگی کا اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہے؟ ہر ایک کی زندگی کا کوئی اسماعیل ہے۔ کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے، کسی کا زندگی کا اسماعیل اس کا خاندان ہے، کسی کی انا ہے، کسی کی کچھ بھی ہے۔ آؤ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اللہ کا حکم آ گیا، امام کے سامنے سرنڈر ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟